السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ کا خیبر پختونخوا کی درخواست پر آکسیجن سلنڈر کی قیمت مقرر کرنے کا حکم۔ کیس میں وزارت صنعت و پیداوار کو 2 دن میں آکسیجن سلنڈر کی قیمت کا تعین کرنے کی ہدایت دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے متعلق کہا کہ پتہ نہیں کیسے بٹن دبانے سے SOPs فالو ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، لیکن میں تو اگست 2018 سے ہی گھبرا چکا ہوں۔ ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور کچھ صوبوں کے طریقہ امتحانات سے متعلق مکمل تیاری نہ ہونے کے باعث صرف 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات لینے اور 9ویں اور 11ویں جماعتوں کے طلبہ کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سینیٹر شیری رحمان کی حکومت پر تنقید، کہتی ہیں تباہی سرکار $1.2 ارب کی گندم درآمد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ غذائی درآمدی بل اس سال 55% بڑھ کے $6.12 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ غذائی درآمدی بل بڑھانے کی بنیادی وجہ چینی اور گندم کی درآمد ہے۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا پل پر ایمبولینس اور بس کے تصادم میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں 2 ریسکیو اہلکار بھی شامل ہیں۔ لیجنڈ بھارتی اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کے گھروں کے مالکان کو حتمی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر میوزیم اینڈ آرکیالوجی عبدالصمد نے بتایا کہ دلیپ کمار اور راج کپور کے مکانات کا قبضہ عید کے بعد لے لیا جائے گا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ترک صدر طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترکی کے ڈائریکٹوریٹ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ شاہ سلمان اور طیب ایردوان نے دونوں ممالک کے تعلقات پر پڑنے والے مسائل کا جائزہ لیا اور مزید تعاون کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ راولپنڈی آرٹ کونسل میں ایرانی ثقافتی مرکز کے اشتراک سے قدیم قرآنی نسخوں اور خطاطی کے فن پاروں کی نمائش ہوئی، جس میں قرآن مجید کے 700 سال پرانے کلمی نسخے رکھے گئے۔ نمائش میں خطاط محمد عظیم اقبال کے فن پارے رکھے گئے۔ ماری پیٹرولیم اور PPL نے شاہ بندر بلاک سے قدرتی گیس کی پیداوار کا اعلان کر دیا۔ ماری پیٹرولیم کے مطابق شاہ بندر بلاک سے حاصل گیس کا خطمیہ 9.5 لاکھ مکعب فٹ یومیہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PSL کے بقیہ میچز کو UAE منتقل کرنے پر راضی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ اس سلسلے میں NCOC کے مشورے کا منتظر ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔